بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع جس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، یقیناً حیثیت مسلمان ہمارے لیے وہ شخصیت بہت زیادہ مشہور اور متعارف ہے، اور ان سے عقیدت، ان کا احترام اور ان سے وابستگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی مولا کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرات گرامی، جو بات قابل اعزاز اور قابل فضیلت ہے، جو تمام اعمال سے زیادہ فوقیت اور قدر و منزلت کی حامل ہے، وہ ہے صحابی ہونا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایسا اعزاز ہے کہ کوئی شخص بعد میں آنے والا شخص جو ہے پوری زندگی نیکیاں کرے، کوئی لمحہ اس کا عبادت و ریاضت کے بغیر نہ گزرے، دن روزے میں اور رات قیام میں، باقی تسبیح و تحمید، ذکر میں، عبادات میں، تلاوت قرآن میں گزرے، پوری زندگی 60-70 سال یا ایسے کم و بیش، تو وہ شخص جو ہے، وہ صالح آدمی جو ہے، اس مقام کو نہیں پا سکتا جو صحابی کو حاصل ہوا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں بھی درجات ہیں۔ صحابی ہونے کا تو بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے علاوہ جو ہے درجات ہیں۔ بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی اعتبار سے فضیلت اور قدر و منزلت حاصل ہے۔ پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ آپ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھا، مسلمان ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سب سے پہلے کلمہ اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام لانے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوں، یا مدینہ میں رہنے والے انصار، ان کا اعزاز آگے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے کفر کا اندھیرا تھا، لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا، تو کوئی بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کی عظمت کو پہچانتے تھے، آپ کی شخصیت کے معترف تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار، وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، صادق و امین ہیں، تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت خدیجہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں سے سب سے پہلے انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، آپ پر ایمان لائیں، اور پھر بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جو ہے پروان چڑھتے رہے، آپ کی زیر تربیت رہے۔ پھر بڑوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گویا کہ 4 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت اسلام کو جو ہے لبیک کہا، تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو ہجرت کرنا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی الہجرت للہ ولرسول ہی، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، کسی رشتے کے لیے نہیں، دنیاوی معاملات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے جائیداد چھوڑی، اپنے رشتے چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا اور دیار غیر میں یعنی کسی اور شہر میں چلے گئے، مقصد اللہ کی رضا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اعزاز کو پانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کفار کے خلاف جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ کفار جو ہے مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو غزوہ بدر ہوتا ہے 2 ہجری میں، تو جو لوگ اس غزوہ بدر میں شامل ہوئے ان کے لیے جو ہے بہت بڑی خوشخبری ہے، زندگی میں جو چاہے کرتے رہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور بخشے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ غزوہ بدر میں شامل رہے، غزوہ پھر احد ہے، دیگر جتنے بھی غزوات ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں، امارت میں کفار کے خلاف جو ہے جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ موجود رہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، تو اس اعزاز کو پانے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، فرمایا تم پر لازم ہے کہ میرے طریقوں کو بھی اپناؤ، اور جو خلفاء راشدین ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے طریقوں کو بھی اپناؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں شامل ہیں۔ یہ اعزازات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بکثرت اعزازات ہیں اور فضائل کے حوالے سے بکثرت احادیث مقدسہ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی نسبت بنتی ہے، آپ کا رشتہ جڑتا ہے حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبوبہ بھی ہیں، آپ کی زیادہ محبوبہ بھی ہیں۔ آپ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فرمایا دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں تمام سے افضل ہیں، تمام کی سردار ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آتی ہیں۔ اور یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، یعنی یوں سمجھ لیں جس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے، اسی سال جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں، عام طور پر جب انسان کے بچے ہو جاتے ہیں اور بچے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بیٹے بالغ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور یہ خود اپنی شادی کرنے میں لگ گیا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ مثال موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، پہلی صاحبزادی میں تو شادیاں ہو چکی تھیں، چھوٹی صاحبزادی کا جس سال نکاح ہوتا ہے اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی ہوتی ہے۔ نکاح تو پہلے مکہ میں ہو چکا ہے، لیکن رخصتی جو ہے مدنی زندگی میں 2 ہجری کو ہوتی ہے۔
تو اس طرح کے جو ہے توہمات پیدا کر کے لوگوں کی زندگی کو جو ہے اجیرن نہ بنایا جائے۔ حضرات گرامی، خیبر کا مرحلہ آتا ہے تو صحابہ کرام جو ہے اس کوشش میں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے خیبر جو ہے فتح ہو، لیکن خیبر جو ہے فتح نہیں ہو رہا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل جو ہے خیبر کو اس شخص کے ہاتھ سے فتح کرے گا، فتح فرمائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محبوب خدا بھی ہے اور محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے اور محب بھی ہے، اور وہ بھی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو رات بھر صحابہ کرام جیسے انتظار میں رہے کہ صبح جو ہے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے فتح عطا فرمائے۔ جب صبح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو باعث شفا ہے ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے خیبر جو ہے فتح ہوتی ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے لیے سب کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ علی وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور خود بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنتے ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو 35 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ جو ہے نامزد ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ اور راشدہ۔ آپ کا دور جو ہے فتن میں گزرا، خارجی فتنہ تھا، رافضی تھا، اور بہت سارے فتنے جو ہے مارد وجود میں آئے، تو لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ 40 ہجری ہے، رمضان مبارک کی 19 تاریخ ہے، آپ جب مسجد کوفہ میں تشریف لاتے ہیں نماز فجر کے وقت لوگوں کو بھی بیدار کرتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ ہے خلیفہ کی شان۔ خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو داعی بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، دین کے جتنی معاملات ہیں وہ سر انجام دیتا ہے اور دنیاوی معاملات کو بھی سر انجام دیتا ہے۔ صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں، نماز کی امامت کرا رہے ہیں، تو ایک خارجی شخص عبدالرحمن ابن ملجم آپ پر جو ہے پے در پے حملہ کرتا ہے، آپ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور 2 دن کے بعد 21 رمضان مبارک کو آپ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو امامت کی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ جو ہے شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو 21 رمضان مبارک اور 40 ہجری جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارا ان سے تعلق جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہماری دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔